محترم حضرات، معزز سامعین کرام، امت مسلمہ آج طرح طرح کے فتنوں میں گھری ہوئی ہے۔ کچھ فتنے باہر کے ہیں، کچھ فتنے اندر کے ہیں۔ باہر کے فتنوں کا مقابلہ آسان ہے، لیکن جو اندرونی فتنے ہیں ان کا مقابلہ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ہے، یعنی آدمی حدیث کا ہی منکر ہو جائے۔ ہمارے قصبہ موانا کے اندر اس وقت 3 فتنے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ ایک فتنہ انکار حدیث کا فتنہ، دوسرا فتنہ الحاد کا فتنہ، یعنی آدمی ملحد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو ہی نہ مانے، یہی نہ مانے کہ اس دنیا کا اور اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ جو ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ تو جو ہے اس بات کو مانتے ہیں کہ کسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ چاہے 1 مانے، 2 مانے، 50 مانے، کتنے بھی مانے۔ لیکن کوئی آدمی سرے سے اس بات کا ہی جو ہے انکار کر دے کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی، تو ایسے بھی لوگ ہمارے موانے کے اندر موجود ہیں۔ اور تیسرا فتنہ ہے غیر مقلدیت کا فتنہ، یعنی آدمی اپنی خواہشات پر عمل کرنے والا بن جائے، جو من میں آئے وہ کرے، جو چیز اچھی لگے اس کو لے لے اور جو چیز اچھی نہ لگے اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ 3 فتنے اس وقت ہمارے موانے کے اندر موجود ہیں، اور مجھ سے تقریباً 20-25 ایسے لوگوں کی ملاقات ہو چکی ہے جو میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنے کچھ اشکال رکھے، اپنی کچھ باتیں رکھی، کچھ جو ہے بحث کے مقصد سے آئے۔ تو آپ حضرات کے سامنے ان میں سے ایک فتنہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے، جو انتہائی مہلک اور خطرناک فتنہ ہے، اس سے متعلق آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی کسی کو اللہ کا رسول ہی نہ مانے، وہ تو ایک الگ بحث ہوگی، لیکن اللہ کا رسول ماننا، کسی ذات کو اللہ کا رسول ماننے کے بعد ان کے دل میں کیا ہے ان کا نہیں پتہ، لیکن میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، کسی کی ذات کو اللہ کا رسول ماننے کے بعد میں اس کی باتوں میں شک اور شبہ کرنا اور یہ کہنا کہ اگر یہ بات تیری ہے تو ہم نہیں مانیں گے اور اگر اللہ کی ہے تو مانیں گے، تو اس خیال سے ہی اور اس تصور سے ہی ہمارا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ جس ذات کو اللہ کا رسول مان لیا، جس ذات کو بڑا مان لیا، اس کے متعلق یہ کہنا کہ ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے، ہم تو جو اللہ کی بات ہے، جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، ہم تو اس کو مانیں گے۔ حالانکہ قرآن اور احادیث کے دلائل کو چھوڑیے، اگر آدمی صرف عقل سے اس بات کو تولے اور دیکھے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آدمی حدیث کا منکر ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانے، تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ خیال اور یہ تصور اور یہ نظریہ اور یہ فکر آدمی کی عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات منقول ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے جو ہے حدیث کی سند، یعنی وہ اساتذہ اور وہ واسطے کہ جن کے ذریعے سے حدیث منقول ہو کر ہم تک آئی۔ دوسرا ہوتا ہے حدیث کا متن، یعنی وہ الفاظ یا وہ فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو اس کو کہا جاتا ہے متن۔ تو کچھ لوگ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ کا جو شک اور شبہ ہے وہ کس چیز پر ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کا نظریہ آپ کے پاس، لیکن آپ یہ بات بتلائیے کہ حدیث کا انکار کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے
جو ہے حدیث کی سند اور ایک ہوتا ہے حدیث کا متن۔ حدیث کی سند مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ جو انما الاعمال بالنیات سے پہلے جن جن اساتذہ کا تذکرہ ہے اس کو کہا جاتا ہے سند۔ تو امام بخاری نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے یہ بات فلاں آدمی سے سنی، اس نے فلاں آدمی سے سنی، اس نے جو ہے فلاں آدمی سے سنی۔ اور انما الاعمال بالنیات سے آگے تک جو ہے اس کو کہا جاتا ہے متن۔ تو میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ تمہارا اشکال کس چیز پر ہے؟ آیا تم کو تمہارا اشکال جو اس حدیث کی سند ہے اس پر ہے، یعنی یہ لوگ جھوٹے ہیں؟ جو متن ہے یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آیا آپ کا اشکال اس حدیث کی جو سند ہے اس پر ہے، یعنی جن لوگوں نے یہ حدیث بیان کی وہ لوگ جھوٹے ہیں لیکن جو اس حدیث کا متن ہے وہ سچا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جی مجھے تو اشکال اس حدیث کی جو سند ہے، جو لوگ ہیں ان پر مجھے اشکال ہے، ان پر مجھے اعتبار نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر آپ کی بات اسی سے ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہو انہی کی کہی ہوئی بات کو آپ سچا کہہ رہے ہو۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جھوٹے لوگوں نے سچی بات بیان کی، جھوٹے لوگوں نے سچی بات بیان کی۔ یا آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے ان پر جھوٹ کا امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بول دیا ہو۔ اور اس نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اگر میں آپ سے آج کوئی بات کہوں اور آپ 100 سال کے بعد اس بات کو سنو گے تو اس کے اندر بہت تغیر اور تبدیلی آ جائے گی۔ بڑھا چڑھا کر کے لوگ اس کو جو ہے کسی اور کے سامنے پیش کریں گے۔ تو مجھے شک اور شبہ جو اس حدیث کی سند ہے ان لوگوں کے بارے میں مجھے یہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جھوٹ بول دیا ہو، بعد والوں کو کیا پتہ۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے امکان اور ایک چیز ہوتا ہے وقوع، ایک چیز ہوتی ہے امکان اور ایک چیز ہوتا ہے وقوع۔ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے ایسی زبان اس کے لیے استعمال کی تاکہ وہ آسانی سے سمجھ جائے۔ میں نے اس سے کہا دیکھیے امکان آپ کے زانی ہونے کا بھی ہے، اس لیے کہ آلات زنا آپ کے پاس موجود ہیں۔ امکان آپ کے چور ہونے کا بھی ہے، اس لیے کہ آلات چوری یعنی جن چیزوں سے چوری کی جاتی ہے ہاتھ پیر وہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ امکان آپ کے شرابی ہونے کا بھی ہے، اس لیے کہ جس چیز سے شراب پی جاتی ہے یعنی منہ وہ آپ کے پاس موجود ہے، منہ ہے نہیں ہے۔ لیکن کیا اس امکان کی وجہ سے آپ کو زانی، چور یا شرابی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس چیز کا وقوع نہیں ہوا ہے، ابھی آپ نے شراب پی نہیں ہے، ابھی آپ نے زنا کیا نہیں ہے، ابھی آپ نے چوری کی نہیں ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے امکان اور ایک چیز ہوتا ہے وقوع۔ امکان کہتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے کہ ہو گیا ہو، اور وقوع کہتے ہیں کہ وہ چیز ہو گئی حقیقت میں۔ تو جو ہے امکان اور وقوع میں فرق یہ ہے۔ تو محض امکان کی وجہ سے ان لوگوں کو جھوٹا کہہ دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ نیز ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے باپ کی اولاد نہ ہوں، آپ اپنے باپ کی اولاد نہ ہوں، کسی اور کی اولاد ہوں، آپ کوئی آدمی آپ کو کہیں سے لے کر کے آ گیا اٹھا کر کے اور آپ کو کہنے لگا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو کہنے لگا کہ نہیں جی میرے چچا، تاؤ، پھوپھی، خالہ سب کے سب کہتے ہیں کہ تو اپنے باپ کی اولاد ہے۔ میں نے کہا واہ، اس پرفتن دور میں جب کہ جھوٹ اور پتہ نہیں کیسی کیسی تمام عادتیں موجود ہیں، چاہے وہ لوگ نماز بھی نہ پڑھتے ہوں ان کی باتوں کا اعتبار ہے، لیکن جن لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں،
اس کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے وہ بہترین لوگ ہیں، تو انہی بہترین لوگوں نے تو حدیث ہم تک پہنچائی ہے۔ میں نے اس سے کہا اگر تم حدیث کو نہیں مانتے، اگر تم حدیث کو نہیں مانتے تو تمہارا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کس نے بتلایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں نے کہا پہلے تو اس بات کو ثابت کرو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد اندر کی باتوں کو مانیں گے۔ پہلے تو اسی بات کو ثابت کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد اندر کی باتوں کو مانیں گے نا کہ اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں بتایا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں جی؟ انہوں نے صحابہ کو بتایا تھا۔ میں نے پھر صحابہ نے آپ کے کان میں کہا تھا کہ نہیں جی، انہوں نے اپنے بعد والوں کو بتایا تھا۔ میں نے کہا اسی کا نام تو حدیث ہے، جو یکے بعد دیگرے منتقل ہو کر کے آئے، اسی کا بعد نام تو کیا ہے؟ حدیث۔ تو خود عقل اس بات کو رد کرتی ہے کہ حدیث کا انکار درست نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح الفاظ میں بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح کی وحی نازل ہوتی تھی، ایک کو وحی متلو کہا جاتا ہے اور ایک کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ وحی متلو کہتے ہیں جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو احادیث ہیں یہ بھی کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ آپ اس کو کہا جاتا ہے وحی غیر متلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح کی وحی آتی تھی، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 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 پڑھتے تاکہ بھول نہ جائیں، ساتھ ساتھ پڑھتے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک، آپ خاموشی سے سنیے، اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ہی ذمہ ہے اس قرآن کریم کو جمع کرنا۔ جو حضرت جبرائیل آپ کو سنائیں گے وہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل کے اندر ایسا نقش ہو جائے گا کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس قرآن کی تشریح کرنا، اس قرآن کریم کی تشریح کرنا۔ یہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ تو قرآن کریم کی تشریح بھی اللہ کی اور قرآن بھی اللہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے تھے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت فرما رہے ہیں تو کیا اس کی تشریح کی حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ بھلا پھر ایسے قرآن کا فائدہ ہی کیا؟ ایسے قرآن کا فائدہ ہی کیا کہ جس کی تشریح ہی محفوظ نہ ہو، جس کا معنی ہی محفوظ نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، لیکن نماز کا طریقہ قرآن کریم میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ کس نے بتلایا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کے اوقات کیا ہیں، کس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بتلایا، لیکن اس کا نام وضو نہیں رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صرف 4 اعضاء کو دھونے کا حکم ہے۔ منہ دھو، دونوں ہاتھ دھو کوہنیوں سمیت، سر کا کیا کرو؟ مسح کرو۔ کتنا مسح کرنا ہے قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اور دونوں پیر دھو لو، نہ کلی کرنے کا تذکرہ ہے، نہ ناک میں پانی ڈالنے کا تذکرہ ہے، نہ دونوں ہاتھوں کا تذکرہ ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ منہ کے دھونے کے اندر کلی کرنا بھی شامل ہے، منہ کے دھونے کے اندر ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے۔ جب وضو شروع کی جائے گی تو پہلے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے۔ سر کا کتنا مسح کرنا ہے یہ کس نے بتلایا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلایا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑی کے پاس آئے، آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور پیشانی کے برابر سر پر مسح فرمایا، چوتھائی سر کا کیا فرمایا؟ مسح فرمایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح کیا ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنوبی ہو جاؤ. جنوبی کس کو کہا جاتا ہے؟ جنوبی جو ہے کس طریقے سے بنے گا آدمی؟ فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاکی حاصل کرو. کس طریقے سے پاکی حاصل کی جائے گی؟ جنوبی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے اوپر غسل فرض ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے جنوبی. اب غسل کس طریقے سے فرض ہوگا یہ کس نے بتلایا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. فَطَّهَّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو. خوب پاکی کیسے حاصل کی جائے گی؟ کیا طریقہ ہے غسل کا؟ یہ کس نے بتلایا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم احادیث کو نہیں مانتے، وہ دراصل قرآن کو ہی نہیں مانتے، وہ اسلام کو ہی نہیں مانتے. بغیر حدیث کے آدمی 1 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا. بغیر حدیث کے جو ہے اسلام کا اسلام ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. بغیر حدیث کے آدمی جو ہے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مان سکتا. اس کے اوپر جو ہے بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے تمام باتیں آتی رہیں گی. لیکن جو وقت کے فتنے ہیں ان سب سے آپ کو آگاہ رہنا ہے. اور یہ جو فتنے ہمارے اندر آتے ہیں وہ کس وجہ سے؟ ہمارا تعلق اپنے علماء سے نہیں ہے. بتائیے ہم جو ہے ہفتے میں کتنی مرتبہ اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں، ان سے جو ہے اپنا علمی تعلق، دینی تعلق ان سے جو ہے قائم کرتے ہیں. ہمیں اپنے علماء سے مضبوط رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا دور ایسا آئے گا کہ اس طریقے سے فتنے رونما ہوں گے گویا کہ کوئی تسبیح ہو اور اس تسبیح کی لڑی ٹوٹ جائے اور دانے یکے بعد دیگرے گرتے ہیں. تو وہی دور چل رہا ہے. فتنے ایک سے ایک وجود میں آ رہے ہیں. حدیث پاک کے اندر ان تمام فتنوں کا تذکرہ آ چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ وہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.